وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 790، آیت 32-33، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم ہی دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 33، لفظی ترجمہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھجوایا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ اس بات کو مشرک ناگوار ہی کیوں نہ سمجھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہے۔ مرضی تو یعنی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو زمین میں اور اللہ کی حاکمیت ہو۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے جو یہ تو اسباب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ جبر جو ہے نہیں ہے، جبر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ مرضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، اور اللہ کے دین کو غالب کرنا، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اگر ہم اللہ کی اس مرضی کو پورا کرنے میں اس کے مددگار بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اگرچہ ہمارے پاس ظاہری اسباب کیوں نہ ہوں۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں سامعین کرام۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اسباب کی محتاج نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، اسباب اور ذرائع اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہیں، اور وما یعلم جنودہ الا ہو، اللہ کے لشکروں کو
کوئی نہیں جانتا، لیکن یعنی اس کی کتنے لشکر ہیں، کیا اقسام ہیں، اس کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا برسولی، یہ غالب آئیں گے میں اور میرے رسول۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے، اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے، کرتا ہے کام اسباب سے، لیکن وہ اسباب کا ایک تو محتاج نہیں ہے، پھر اسباب کو وہ پیدا فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ کعبہ کو بچانا تھا، جب ابرہہ کا لشکر آیا یمن سے اور اس نے چاہا جو بھی چاہا اس نے، لیکن ناپاک ارادوں سے آیا، مقامی طور پہ لوگ جو تھے وہ بے دست و پا تھے، نہیں مقابلہ کر سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا ان کی تدبیر کو انہوں نے ضائع نہیں کر دیا؟ اور چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ابابیل، ان کے پنجوں چوچوں میں پتھر تھے چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ چھوٹی چڑیا مثال کے طور پہ اس کے پنجہ کتنا ہوگا اور اس کا چونچ کتنی ہوگی، بس تو حکم الہی تھا۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ، یہ تو عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ اسباب نہ ہو تو پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے سامنے کرام اللہ کی، جو یعنی جب ایک مرضی ہوتی ہے تو وہ مرضی کو غالب کرنے والا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو غالب کرنے پر، یعنی اللہ اپنے غالب علی امرہ، اپنا مرضی پورا کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت دینی تھی اور اس کی قوم کو، تو اس کے لیے کیا اسباب پیدا ہوئے؟ وہ سارا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بھائیوں کے دل میں جو ہے وہ عداوت تھی، بغض تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا، یعنی ہمارے ابا جو بڑے اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو ایک تدبیر بنائی انہوں نے، اور وہی تدبیر جو ہے وہ باعث بن گئی یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانے کا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ تمام دیکھیں واقعات جو ہیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ کس طرح گئے، پھر کیسے بازار میں لے لیا اس نے، عزیز مصر نے لے لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، اور وہ سارا واقعہ جو ہے پھر وہاں جو ہے یعنی خواتین مصر کا جو معاملہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ جیل میں چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدیوں نے، بادشاہ کے دربار سے 2 قیدی آئے تھے قیدی بن کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا۔ میرے الفاظ پہ آپ غور کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا۔ یہ جیل میں تھے، یہ ان کو بھاگے، ان قیدیوں کو خواب بیان کیا۔ تو خیر بہرحال وہی خواب بیان کرنا جو ہے وہ ایک واقعہ ہو گیا۔ پھر جو ایک قیدی تھا وہ بادشاہ کو جو مشروبات پیش کرتا تھا، وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔
ادھر اللہ تعالیٰ نے اور فیصلہ کیا کہ قحط والا جو فیصلہ ہے، پھر خواب دکھا دیا عزیز مصر کو، بادشاہ کو، کہ 7 دبلی گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، یہ وہ. پھر وہ معاملہ جو ہے چلا اور پھر انہوں نے تعبیر دی تو بادشاہ کو وہ بڑی پسند آئی کہ تم 7 سال جو ہے خوب زرخیزی ہوگی، تو جو بھی فصل ہو تو اس کو تم محفوظ کر لو اپنے خوشوں میں اور اس کو ضائع نہ کرو. پھر 7 سال بعد آئیں گے، ایسے آئیں گے جس میں قحط ہوگا. تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ، پھر وہ اس نے کہا کہ تم ہی انتظام کرو، تو وہ پھر وزیر خزانہ بن گئے جو بھی تھا. تو اسی طرح کذالک مکننا لیوسف، اسی طرح ہم نے زمین میں یوسف کو اقتدار دیا. میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو وجود کو محسوس کریں. یہ ساری باتیں. اب دیکھیں فرعون تھا، 6 لاکھ کتابوں میں آتا ہے 6 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم تھی، وہ مصر سے بھاگ گئے. آگے جو تھا، اب یہ دیکھیں اللہ مدد کرتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ چلے فرار، راہ فرار، یہاں تک کہ سامنے سے سمندر آ گیا اور ایک طرف بھی راستہ نہیں تھا، دوسری طرف پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا ہم تو گر گئے، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو گر گئے. انہوں نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین. تو پیغمبر تھے اولو العزم، نے کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. بس یہ وہ تصور ہے جو ہمارا نہیں ہے کہ رب میرے ساتھ ہے. انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی لشکر نہیں آیا تھا، حکم ہوا اضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی کو مارو اس پہ. تو اس میں 12 راستے بن گئے. کس نے بنائے؟ مجھے آپ بتائیے. اللہ نے بنائے، وہ راستے تو اللہ نے بنائے. تو اتنے میں وہ پار ہو گئے، اتنے میں وہ لشکر آ گیا فرعون کا. فرعون نے اپنی چودراہٹ کہ دیکھو مجھے سمندر نے راستہ دے دیا ہے. اس کا تو اللہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ تو ظاہر کو دیکھ رہا تھا فرعون کہ چلو بس ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ نہیں، بس ختم، راستے ختم ہو گئے، چلو اپنی رفتار سے. سب غرق ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری تو ذرہ برابر اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر نہیں ہے. ہم تو ظاہری کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری کو محسوس کر رہے ہیں، ظاہر پہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی تم مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. قرآن کی آیت ہے، سنیں اس کو، میں نے لکھ دیا ہے تمام کتب آسماوی میں. ان الارض یرثها عبادی، زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بس بات ختم ہو گئی. اللہ کی بات ہے، تمام آسماوی پالیسی اللہ کی، قانون اللہ کا کہ اگر میرے نیک بندے ہوں گے وہ غالب ہوں گے. ان زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ہمیں تو اللہ کی، میں تو بڑی افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کسی وعدے پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے. سارا یقین تو آپ کے دنیا پہ ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟
آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس نہ علم ہے، نہ قوت ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس علم ہے، قوت ہے، لیکن اللہ کی قوت سے بڑھ کے تو کسی کی قوت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں، کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. آج کل تو نہ ہم اللہ کی مددگار ہیں، نہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. آج یہ صورتحال ہے. آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. نحن انصار اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. نحن انصار اللہ فآمنا باللہ، آپ یہ دونوں جملے نہیں کہہ سکتے. نہ آپ کا ایمان ہے اور نہ آپ اللہ کے مددگاری کا دعویٰ کر سکتے ہیں. آپ کی مدد تو آپ تو ظاہر کے طلبگار ہیں، ظاہر کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں. ساری نظر آپ کی ظاہر پر ہے، اللہ پہ تو کوئی نظر نہیں ہے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو بہرحال دیکھیں، قرآن کی میں باتیں کر رہا ہوں، اصل میں تو قرآن پہ ہمارا یقین ہے نہیں. سچی بات یہ ہے، قرآن پہ ہمارا یقین بالکل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی اپنی ذلت کا آپ نے سودا کر لیا ہے. مسلمان قوم سے میں مخاطب ہوں. یہ ذلت آپ نے خود خریدی بھی ہے. اپنے ہاتھ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں آپ ہی چلا رہے ہیں. ہم سب اپنے ذات کے بھی دشمن ہیں، اپنے آپ کو نارے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں. پھر اسلام کے اور اللہ کی جو منشا ہے اس کے بھی سب سے بڑے دشمن ہیں. اللہ کی منشا کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اللہ کی منشا ہے. ہمیں کیا غرض کہ اللہ کی منشا کیا ہے؟ ہمارا کیا لینا دینا اللہ کی منشا کو پورا کرنے سے، اور ہمارا کیا لینا دینا اللہ کی مددگار بننے سے؟ ہے کوئی آپ کا لین دین؟ نو. ہم سب تو دنیا کے بندے ہیں. تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہم تو درہم و دینار کے بندے ہیں. بات ختم ہے. میں صرف دیکھیں، میں اپنا فریضہ کوشش کر رہا ہوں پورا کرنے کے لیے، اور باقی تو میرا تو صرف بیان ہے. اللہ نے بھی بیان کر دیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ تو اللہ نے کہا ہے، ہمیں اللہ کے کہنے پہ تو اعتبار ہی نہیں ہے. ہم تو ہندو سے بھی ڈر رہے ہیں، اور سب تمام قوتوں سے ہم لرزہ براندام ہیں. آپ دیکھ لیں. تو بہرحال لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے، اور زمین میں یعنی اللہ کا نظام ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کا یہ پورا دن غالب ہو جائے گا. لیکن ہمارا اس میں کیا کردار ہے، یہ اس وقت ایک سوال ہے. اس وقت دینی عمارت جو ہے، اسلام کی عمارت ہم نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے. فَتَفَرَّقُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا کی آیت ہے، یا اس طرح ہے. اور تفرقہ ہے اسلام میں. تو آپ دیکھ لیں، تفرقوں کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے. اجتماعیت کا آج کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمان ایک ہاتھ ہوں. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کا کوئی تصور اس وقت ہم کر بھی نہیں سکتے. ہم بٹے ہوئے ہیں، پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر ایک کہتا ہے کہ یہ دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. تو بات مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. اجتماعیت اور ایک مٹھی ہونا. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَا الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ. حضور نے فرمایا کہ کفر مسلمان کے مقابلے میں ایک مٹھی ہے. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ،
اور یہ کفر کے مقابلے میں ایک مٹی ہیں، لیکن کیا آج ہیں ہم ایک مٹی؟ مسلمان آج مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ سعودی عرب آج 2020 کی تاریخ ہے، یمن کے مسلمان بھائیوں سے حالت جنگ میں ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہے۔ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ادھر آپ دیکھ لیں کہ سارا دین میں افتراق ہے، اس وقت انتشار ہے، افتراق ہے، سب لوگ اپنے اپنے مسلکوں کو بڑھاوا دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ کی حاکمیت دنیا میں قائم کرنے کی کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ اور تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے آپ اس چاہت کے خلاف ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر رہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے، کوئی امنگ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر ادیان پر اس کو غالب کر دے، یعنی باطل مٹ جائے اور حق آ جائے۔ لیکن اس کے لیے تو ہماری کوئی امنگ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اپنے جذبات کو دیکھ لیں۔ میں آپ سے انفرادی طور پہ بھی مخاطب ہوں اور اجتماعی طور پہ بھی مخاطب ہوں۔ کیا آج کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں خود مومن ہونا چاہتا ہوں، اللہ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اور ایک جماعت میں میں شامل ہونا چاہتا ہوں؟ یہ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے آج۔ ہم سب بس اپنے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ گھر میں دیکھ لیں، شوہر کو بیوی سے مسئلہ ہے، بیوی کو شوہر سے مسئلہ ہے، بچے، یہ وہ، پھر خاندان، اور پھر سب ہمارا مسئلہ نمبر ایک اس وقت دنیا ہے، پیسہ ہے، مال دولت ہے، اور دنیاوی عزت، شہرت، اور یہ آپ کی دوڑ تو صرف دنیا تک ہے، آپ کی سوچ تو صرف دنیا تک ہے، بات ختم ہو گئی۔ جو کام مشرک کو ناگوار ہے، یہ دیکھیں اس میں ایک آیت ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دو آیت ہے نا۔ 33 میں کیا ہے؟ اگرچہ کافر اس بات کو ناگوار سمجھے۔ کس بات کو؟ کافر کا مسئلہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور وہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کافر جو ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھائی دیں، اور ہم نے تو ذاتی طور پہ تو بجھا دیا ہے اس چراغ کو، وہ تو اپنی جگہ قائم و دائم ہے، قرآن اور سنت رسول یہ تو موجود ہیں، وہ تو روشنی ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے یعنی بجھا دیا ہے۔ اس وقت ہم قرآن کو روشنی نہیں بلکہ تاریکی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کو ہدایت بنانے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں من حیث القوم، نہ افراد کے حساب سے، نہ قوم کے حساب سے، نہ امت کے حساب سے، اور ہم ناگوار سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کافر اور مشرک کس پر یہ اصطلاحیں پھٹا رہی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کا نور سے ہم استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو ہمارے سینوں میں داخل کر دے، لیکن ہم نہیں چاہتے، ہم اس سے انکاری ہیں، ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں، کافروں میں شامل ہیں ہم۔ زبان حال سے ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نبی کے طریقے کو بھی ہم نہیں مانتے، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ پھر یہاں مشرک جو ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اب یہ مشرکون کون ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اگرچہ کافر جو ہے مشرک، اب ہم نہیں چاہتے
یہ دین کا غلبہ ہم آج مسلمان نہیں چاہتے، اور وہ جو واحد اسلامی ریاست، اسلام کے نام پہ جو واحد اسلامی ریاست ہے پاکستان، اس میں ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ نہیں چاہتے کہ یہ اسلام اس روئے زمین پر نافذ ہو جائے، اللہ کا حکم ہو۔ یہ ہم پاکستان کے بارے میں نہیں چاہتے جناب، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پاکستان کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، مردم شماری والے، تو یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین اس مملکت پر، ورنہ 70 سال ہو گئے، یہ کوئی اتنی مشکل چیز ہے؟ وہ دراصل ہم خود نہیں چاہتے، ہم نے مشرکانہ صفات اپنا لی ہیں، دین کا نفاذ نہ ہم اپنی ذات پر چاہتے ہیں اور نہ اس ملک میں چاہتے ہیں۔ یہی پاکستان، مطلب یہ تو تحفہ خداوندی ہے۔ پاکستان جو ہے 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات کا تحفہ ہے یہ پاکستان۔ اب چاہیے یہ کہ ہم وہ وعدے پورے کریں جو ہم نے اللہ سے کیے تھے، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن نہیں، ہم بدل گئے ہیں، ہماری نیتیں بدل گئیں۔ آپ دیکھ لیں ساری تاریخ پاکستان کی انفرادی اور اجتماعی طور پہ سب ظاہر پرستی، ظاہر سمجھتے نہیں ہیں ہم اسلام کو۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام تو ظاہر کی طرف آپ کو دوڑنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، رب کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری انتہا، تمہاری منزل تو رب ہے۔ لیکن نہیں، ہم مشرکانہ صفات رکھنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، مشرک اور کافر کی دو صفات آئی ہیں نا، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ یہ کافر بھی ہم ہیں اور مشرک بھی ہم ہیں؟ نہیں، ہم تو سارے قرآن کو، یعنی ہماری تو دیکھیں یقین تو قرآن پاک پر ہے ہی نہیں۔ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، 16 جماعت بچہ پڑھ جاتا ہے، لیکن قرآن کیا ہے، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، یہ بچے کو نہ بتایا جاتا ہے، نہ کتابوں میں موجود ہے۔ استاد بھی جو کتابوں کے استاد ہیں وہ تو کتابیں پڑھائیں گے آپ کو، قرآن تو آپ کو نہیں پڑھائیں گے۔ قرآن تو ہمارے نصاب تعلیم میں ہے ہی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، یہ بس وہ رٹا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ مشرکانہ اور کافرانہ صفات کو چھوڑ کے مومنانہ صفات لینی ہوگی، اور اللہ کی مرضی کو غالب کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہماری حامی و ناصر ہوگا، اور اس دنیا پر اسلام کا غلبہ اور اللہ کی حکومت بہت قریب ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ تو پڑھتے نہیں ہیں قرآن، نہ آپ کا ایمان ہے، یقین نہیں ہے آپ کا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ ہمارے دماغ تو سارے یہ ظاہر پرستانہ ہے، ظاہر کے دماغ ہیں، یہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ، یہ مسلمان برائے نام مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے، اپنے اعمال سے قرآن کی روشنی کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، یہ نہیں بجھا سکتے، اللہ انکاری ہے۔ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مگر یہ
کہ وہ نور کامل ہوگا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ کون سے کافروں کو؟ ہم نام نہاد کافروں کو، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، اسلام گوارا ہی نہیں ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہی ہے جس نے بھجوایا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔